الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، حاضرین، آج کا یہ پروگرام عوامی پروگرام نہیں بلکہ یہ جیسا کہ طے کیا گیا تھا کہ اس علاقے کے میوات کے مدارس کے ذمہ دار اور ان کی خدمت میں یہ گزارش لگائی جائے گی کہ وہ مدارس کی ذمہ داریوں کو پوری کریں اور ادا کرنے کے لیے قسمتی ہے. یہ مجلس ایسی جگہ رکھی گئی ہے جو بزرگوں کی جگہ ہے اور اس جگہ ہم سب لوگ جمع ہیں ایک فکر تو ہم امید نہیں یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آج کے جمع ہونے کو قبول کر لیا تو ہمیں اس علاقے کے حلقے میوات کے ہر بچی اور بچے تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنا دیں گے. ہمارا ٹارگیٹ، مشن، منزل کوئی بچی اور بچہ ایسا نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دینی تعلیم سے محروم رہ جائے. اب جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو فوراً نہیں جاتا ہے کہ دینی تعلیم کس درجے کی دینی تعلیم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ تو درجے کتنایا ہے، لیکن جس درجے کی دینی تعلیم فرض عین ہے اسے تو سب کو سکھانی پڑے گی، چاہے اسکول جانے والا ہو اور چاہے کہیں نہ جانے والا ہو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دینی تعلیم کے دو درجے ہیں. ایک درجہ ہے کہ آپ نے دینی تعلیم اتنی دے دی کہ وہ معلم بھی بن جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے، فقیہ بن جائے. وہ بھی ضروری ہے لیکن وہ فرض کفایہ ہے. آپ بن گئے، میں نہیں بنا. آپ بن گئے تو بس کافی ہو گیا. میرا بننا ضروری نہیں ہے، آپ بن گئے کافی ہو گیا. لیکن آپ بھی نہیں بنے، میں بھی نہیں بنا تو گنہگار ہوں گے سب. آپ بھی ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ فرض کفایہ ہے. آپ کا بن جانا کافی ہے میرے لیے. لیکن اتنا دین جتنے دین سے میں دین سمجھ جاؤں، اتنا دین جتنے دین کو سیکھ لینے سے میں اپنا مسلمان ہونا پہچان جاؤں، اتنا دین جتنا دین سیکھے بغیر نماز میری ہو نہیں سکتی. وہ فتح وہ سب مسلمانوں پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب مسلمانوں پر اتنا دین سیکھنا فرض عین ہے. الحمدللہ
آپ کا وہ کام دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں سے وہ کام کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں تک اتنا دین سکھانے کا کام دعوت و تبلیغ کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن ساروں تک ابھی بھی نہیں پہنچا ہے کام. تو ہماری خواہش آرزو تمنا یہ ہے مدرسے والے، دعوت والے، جمعیت والے مل جائے اس کام میں. آپ کا دین سیکھنا فرض عین، فرض کفایہ ہے. میرا اور آپ کا اس درجے کا دین سیکھنا فرض کفایہ ہے. لیکن سارے لوگوں کا اس درجے کا دین سیکھنا فرض عین ہے. اور میں نے جو دین سیکھ لیا ہے اس دین کو سیکھنا تو میرے لیے فرض کفایہ تھا، لیکن سیکھنے کے بعد ان سب بچوں تک اتنا دین پہنچانا میرے لیے بھی فرض عین ہے اور آپ کے لیے بھی فرض عین ہے. دوبارہ کہوں، دین کی تعلیم کے دو درجے ہیں، فرض کفایہ، فرض عین. میرے لیے جتنا فرض عین ہے اتنا سیکھ لیا تو کافی ہے، بشرطے کہ آپ اتنا دین سیکھ رہے ہو جتنا دین سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سیکھ رہے ہیں تو میرے لیے اتنا دین سیکھنا ضروری ہے. مدرسے میں آ کر مولوی بننا میرے لیے ضروری نہیں. لیکن اگر میں مولوی بن گیا تو میرے لیے فرض عین ہے سارے لوگوں، سارے بچوں تک دین پہنچانے کی فکر کرنا، قوم کے ہر بچے تک دین پہنچانے کی فکر کرنا فرض عین ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر. اگر آپ عالم ہیں، تمنا، آرزو اور خواہش یہ ہے کہ مدرسے والے، جماعت والے اور جمعیت والے ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے پیچھے ڈالتے. کیونکہ بڑا مشن ہے، اس سے بڑا مشن کچھ ہو سکتا ہے. میں ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھیا میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جس دن قیامت آنی ہوگی اس دن ہمارا کام پورا ہوگا، اس سے پہلے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا. دنیا کی ساری قوموں کا اور مسلمانوں نے بھی جو بہت سارے کام لے رکھے ہیں وہ کام کی کوئی نہ کوئی منزل ہے. مجھے یہ مدرسے کی مسجد بنانی ہے، مسجد بنا دوں گا، کام ختم ہو گیا، مسجد بن گئی الحمدللہ. پر یہ جو بچوں اور بچیوں تک فرض عین والا دین پہنچانا ہے، یہ کام یا تو میری موت پر ختم ہوگا یا قیامت آنے پر ختم ہوگا. جب اللہ کا نام لینے والا نہیں کبھی ختم نہیں ہوگا. جب کبھی ختم نہیں ہوگا تو کیسا کام ہے وہ؟ کام کتنا محترم شان کام ہوگا. آپ انبیاء کے وارث تو کہلائیں گے، تبھی تو کہلائیں گے جب انبیاء کے فکر کو توڑنے کے. مولوی سبق ملنے سے تھوڑے مولوی ہوتا ہے، سبق ملنے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا. اچھا یہ بات پتہ نہیں ہماری اوقات نہیں ہے یہ بات کہنے کی، میری اوقات نہیں ہے کم سے کم یہ بات اس لیے آپ لوگوں سے بات کرنے کی. آپ حضرات نے تو دین کو کھڑا کر رکھا ہے ماشاءاللہ. لیکن ایسا جی چاہتا ہے کہ میں یہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ بھائی اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آئے گا. ہاں، اللہ میاں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ میاں کی ضرورت ہے. نہ انہیں ہماری ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے مدرسوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری مسجدوں کی ضرورت ہے. اللہ کو اپنی سی چیز کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ان مساجد کو آباد رکھنا ہے، تو بچوں کو اور بچیوں کو دین پہنچانا ہوگا، بچیوں کو بھی پہنچانا ہوگا. یاد رکھیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ماں کے پیٹ میں جب ہم پل رہے ہوتے ہیں تب سے ہماری تعلیم اور تربیت شروع ہوتی ہے. تبھی حلال کھائے گی، قرآن پڑھے گی، درود شریف پڑھے گی، نمازیں پڑھے گی، دین ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو ہمارے رگوں میں جو خون جائے گا جو ہمارے کے پیٹ میں وہاں سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا. تو ضرورت کس کی ہے؟ بچیوں اور بچوں.
پہلے بچیوں کی بعد میں بچوں. اگر کسی گھر کی ماں دیندار ہے تو نسل دیندار ہوگی. ماں کا دین ہے، باپ کتنا بڑا ولی ہو نسل کو سنبھالنا مشکل ہے. ماں پڑھی لکھی ہے تو اولاد پڑھی لکھی ہوگی، ماں جاہل ہے تو اولاد جاہل رہے گی، چاہے جتنی بڑی افلاطون بن جائے. تعلیم تو ہو جائے گی، تربیت نہیں ہوگی. جو تعلیم تربیت کے بغیر وہ آپ کو معلوم ہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. چاہے دینی تعلیم ہو جائے دنیاوی تعلیم، تربیت نہیں کری آپ نے تو کیا کیا، پھر کیا رہ گیا. تعلیم علم کا نور کہاں ہے؟ عمل میں. علم کا نور کہاں ہے؟ عمل میں. آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے جب آپ کے دل میں طلب پیدا ہو جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت علم کا نور کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی عمل کرنے کی طلب پیدا ہو جائے تو سمجھو علم کا نور حاصل ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے، آج ہم لوگ اس مدرسے میں بیٹھے ہیں معین الاسلام میں، اور برکت والی جگہ ہے. تو یہاں سے اگر ہم لوگ سب یہ ارادہ عزم کرتے اٹھیں کہ مکتب کو حفظ جان بنا دیں گے، یہ اردو کا جملہ ہے حفظ جان، یعنی جان کی بیماری بنا دیں گے، روگ لگا لیں گے. نہ ضرورت اسی بات کی روگ لگا لیں گے. میں میوات کے علاقے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سفید داڑھی ہے، سر پہ کچھ رومال باندھ رکھا ہے. ابھی بھی آج صبح کی بات ہے. تو میں نے کہا میوات شروع ہو گیا. سفید داڑھی سر پہ بندھے ہوئے کپڑے تھے، مجھے بتا دیا کہ میوات شروع ہو گیا. تو میں نے جو ہمارے ساتھی ہیں گاڑی چلا رہے تھے ان سے میں نے کہا بھیا یہ بس کچھ ہی سال کی بات ہے، اس کے بعد یہ ملے گے نہیں آدمی. آنکھیں ترس جائیں گی ایسے چہرے دیکھنے. کچھ غلط کہا ہے کیا؟ مہمان کا یہی حال نہیں ہے؟ جوانوں کو دیکھ لیجیے کتنے جوان ہیں ایسے. آپ محلے محلے گلی گلی گھوم جائیے، پوچھیے کہ ذرا سناؤ، میں ذرا کلمہ سناؤ، اس کا مطلب بتاؤ. ذرا قرآن شریف کی دو آیتیں پڑھ کے دکھا، دیکھ کے پڑھ دو یا ویسے یاد رکھ کر رکھتی ہو. کچھ تو یاد کرنا پڑتا ہے نا. تو بھی نا کیا مہمان تو کیا دیوبند سب جگہ کا یہی حال ہے، ایک حال ہے. تو میوزیم میں ملا کریں گے بس. یہ خراب صورتحال ہے، ایسی بھیانک صورتحال ہے کہ ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے ہو. اور ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور باہر سے کوئی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی لوگوں نے سر رکھی، یہ ذمہ داری ہے. اب تک آپ نے یہ کیا، آپ کو کرنا پڑے گا. علماء ربانیین دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک صاحب نے یہ کہا، ہم لوگ تو کچھ ویسے تو صوفی نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ ذکر اذکار وغیرہ میں کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب ملے تھے جو ذکر میں کافی محنت کرتے تھے. کہنے لگے اللہ میاں اگر کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، محلے سے گاؤں سے شروع کر رہا ہوں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں اگر کسی سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے تو وہ اس علاقے کا قطب ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا قطب کون ہے؟ اب تو لوگ جانتے ہیں قطب کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ضرورت بھی نہیں اس میں فکر پڑھنے کی زیادہ. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے علاقے میں کام کر رہا ہے، فکر مند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے اس علاقے میں،
چاہے وہ محلہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ آدمی اس محلے کا کوئی ہے بس کام کروا، کسی نہ کسی سے تو اللہ کے کام لیں گے، جس کو توفیق دیں گے اسی سے کام لیں گے، بغیر توفیق سے تو کام ہوتا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء ربانیین کی پہچان کیا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب ہیں، سب سمجھتے ہیں شیخ الحدیث صاحب ہیں، اتنے بڑے مفسر صاحب ہیں، اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، روزانہ اتنے فتوے چلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کا رجوع ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، یہ جو فتویٰ دے دیتے ہیں اسے مان لیتے ہیں، یہ محدث صاحب ہیں حدیث پڑھاتے ہیں، مفسر صاحب ہیں تفسیر بیان کرتے ہیں، بڑا عالم ہونے کی یہی پہچان۔ لیکن آپ سن لیجیے، بڑے عالم کی جو سب سے بڑی پہچان ہے جس کو علماء ربانیین میں قرار دیا گیا، وہ ہے جو بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ مکتب۔ تو کاموں میں سب سے بڑا کام، پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں، سیکھنے سکھانے کے کاموں میں سب سے بڑا کام مکتب چلا، مکتب کی تعلیم ہے۔ اس کو اور دوسری طرح کہتے ہیں، اگر مکتب نہیں پڑھیں گے بچے تو یہاں تفسیر پڑھنے کون آئے، حدیث پڑھنے کون آئے؟ مجھے بتائیے، رہ گئی؟ جب تک وہ قائد بغدادی نہیں پڑھ لے گا تب تک حدیث کیسے پڑھے گا، قرآن کیسے پڑھے گا، تفسیر کیسے پڑھے گا، فقہ کیسے پڑھے گا؟ تو کھیتی تیار نہیں ہوگی تو فصل کہاں سے ملے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کہ مدرسوں کے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں۔ مدرسے کے فائدے کے لیے نہیں کرنا ہے یہ کام، لیکن آپ یہ کام کریں گے تو مدرسے کو یہ فائدے ضرور ہوں گے۔ آپ کا مدرسہ مرکز بن جائے، مرکزیت حاصل ہو جائے اگر آپ نے ٹھیک سے مکتب چلا کے منظم کر دیں۔ وہ جو ایک نگراں رکھنے کی، سپروائزر رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے بہت احترام دیا دینی تعلیمی بورڈ والوں نے۔ اس کے ماتحتی میں کم سے کم 30-40 مکتب ہونے چاہیے۔ آج آپ کے مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں مثلا، یا 200 بچے پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک معاون یا ایک سپروائزر، آرگنائزر، جو بھی چاہے، مبلغ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بہت اچھا مبلغ تھا دادی جو جیسے مدرسے نے رکھا ہوا، آپ بھی اپنا مبلغ رکھ سکتے ہیں، یا آرگنائزر رکھ سکتے ہیں، یا سپروائزر رکھ سکتے ہیں، یا معاون مطلب استعمال ہوتا ہے۔ اس کے تحت میں 40 مکتب چل رہے ہیں یا 30 چل رہے ہیں، میں تو 40 کی بات کروں گا، کہ کم سے کم 40 کا اگلے 3 مہینوں میں منصوبہ بنا لیں مدرسے والے، بھائی ہم کم سے کم 40 مکتب اگلے 3 مہینوں میں قائم کریں گے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا، انہوں نے بھی بتایا کہ مدرسے کے بجٹ پر اضافی بوجھ ابتدا میں تو آئے گا، بعد میں وہ بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ والدین جب دیکھیں گے، ایک تو والدین کو اس کے لیے راضی کرنا ہے کہ اتنا سب تم دنیا میں خرچ کرتے ہو، تھوڑا سا 3 روپے 5 روپے روز 3 ان کی تنخواہ تم دو، ہمیں نہیں چاہیے پیسہ، ان کا یہاں فیس لے رہے ہیں وہ اس سے ان کی تنخواہ نکلے گی۔ تنخواہ کا مطلب ضرورتیں پوری ہوں گی، نوکر نہیں ہوا وہ تو ہر حال میں کام کرے گا، پر آپ کو اس کی ضرورتوں کا ذمہ لینا پڑے گا۔ 40 بچے پڑھ رہے ہیں، اب 40 سے ایک مکتب میں کم سے کم 25 بچے ہونے چاہیے، 25-30 بچے ہونے چاہیے، 20 سے 30 بچے۔ اگر 25 میں مانے تو 40 میں کتنے ہو گئے؟ 1000۔ سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اگر 25 ہیں تو 1000 ہوں گے، 40 نہیں 800 ہوں گے، 800 نہیں 25 سے 1000 کیوں؟ 250 ہوتے ہیں 10 میں 1000۔ 1000 اب آپ کے مدرسے میں 100 بچے ہیں یا 200 بچے ہیں، اور 1000 آپ کے مکتبوں میں ہو گئے، مثلاً کم ہو گئے، 900 ہوں گے،
کوئی 40 کے بجائے 80 بھی چلائے گا، 2 مومن تک کے چلائے گا، بڑا مدرسہ ہے، بڑا علاقہ ہے۔ لیکن آپ نے اگر 40 بھی چلائے تو آپ کے اپنے مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ تو ہو گئے 100 150 اور 1000 بچے آپ کے مدرسے میں ہو گئے، تو آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہوئے؟ 1200 ہو گئے۔ آپ اب تک جب قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی کارکردگی تو کیا کہتے ہیں ہمارے 150 بچے ہیں، اب آپ کہیں گے ہمارے 1200 بچے۔ اتنے بچے ہیں دینیات کے، دینی تعلیم کے، مکتب کے، اتنے بچے ہیں آگے کی تعلیم کے، وہ سب بند کر دیجیے تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ لیکن بچے ہمارے، ہمارا مقصد ہے، مدرسے کا مقصد ہوگا، تو ہم آپ کے پاس اصل تو بچوں تک دین پہنچانے کی بات کرنے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے مدرسے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ہے۔ انشاءاللہ مدرسے کی حیثیت کی تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، لوگوں کو بچوں کا فائدہ ہونا شروع ہوگا تو کچھ بچے مدرسے اسکول والے وہ اسکول میں جائیں گے، آپ کو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ضرور ہوں گے جن کو اپنا شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم قرآن وہ آپ کے مدرسے میں آئیں، تو آپ کو باہر سے بچے ڈھونڈنے کے بجائے اپنے علاقے کے بچوں پر آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ لوکل بچے دین کا تعلیم حاصل کریں گے تو علماء ملیں گے، لوکل بچے دین کا تعلیم حاصل نہیں بھی کریں گے آگے والی تو کم سے کم ابتداء سے بچے رہیں گے، اتنا دین آپ نے سکھا لے جائیں گے، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور قوم کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ درخواست کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات جو فیصلہ کریں گے، آج جو ابھی یہ چلے گا پروگرام، میں چلا جاؤں گا لیکن یہ پروگرام چلے گا، اس میں 2 کام آپ کو آگے کرنے ہیں، ابھی آج ہی کرنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی کام اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ یہ کام کل کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کل کبھی لائے نہیں، آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا آج ہی سے، ابھی کریں گے یہ کام، ہم کریں گے ضرور، ابھی سے کریں گے ابتدا میں۔ ہو سکتا ہے مدرسے کے اوپر کچھ مالی بوجھ ضرور آئے معاملے کی تنخواہ دینے کے لیے، انتہا یہ نہیں ہوگی، یہ شروع کے 3-4 مہینے بس اس میں ہی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ آج ہی ابھی سے ارادہ کر لینا ہے، دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس ارادے کا وعدہ کرنا چاہیے، ایک پر لکھ کر سب جمع کرتے ہیں، مدرسے کا نام، ذمہ دار کا نام، اور کتنے معاون رکھیں گے، 1 رکھیں گے، 2 رکھیں گے، تو صرف 1 تو رکھنا چاہیے، میں تو چاہوں گا 3 رکھیں، لیکن ٹھیک ہے شروع کرنے کے لیے 1 تو بہت ہے، کیونکہ اس کو پھر تربیت کی جائے، وہ انتظام یہ لوگ کریں گے۔ حافظ صاحب ہیں، مولانا سہیل صاحب ہیں، دینی تعلیم کو شعبہ ہے پورا بہت پرانا لوگوں کا قائم کیا ہوا، تو وہ آپ خدا کو لکھ کر کے بچہ ابھی بھیج دینا چاہیے، کسی کو بچہ چاہیے